الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا اور سمجھانے پر کچھ نہیں چاہیے یہ بھی ان کو سمجھایا، اور پھر ایک اور بات کہی کہ اب تک جو کفر کر چکے ہو نا، جو تم سے شرک ہو گیا، بت پرستی ہو گئی، یا جو بھی تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لیا تھا، اس کا بھی ایک راستہ ہے، نا امیدیں نہیں ہیں، وہ تو اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، ہود علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم استغفار کرو تمہارے رب کی طرف۔ اللہ اکبر، تمہارا رب ہے، یعنی استغفار کا لفظ بھی کس کی طرف منسوب کیا؟ رب کی طرف، تمہارا ہی تو رب ہے، تم سے جو گناہ ہو گئے اس پر پشیماں ہو جاؤ، استغفار کر لو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس پر عزم بھی کر لو، پکی نیت کر لو کہ آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ تمہیں انعام دے گا نقد میں، جو 3 سال سے قحط پڑ رہا ہے نا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارش پھول خوب بارش برسائے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری دونوں طاقتیں مضبوط کر دے گا، ایمان بھی مضبوط، جسمانی قوت بھی مضبوط، جسمانی قوت بھی مضبوط، مالی قوت بھی مضبوط، سب معنی ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ جو اس وقت کی قوت اس قوم کو ملنی تھی، اللہ کہہ رہے وہ قوت اللہ عطا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر، تمہارے رب ربکم استغفروا ربکم، تمہارے رب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ مجرم بن کے بھاگنا شروع نہ کرو، منہ نہ پھیرو۔ نبی کے اندر کتنا درد ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اللہ کیا کہہ رہے ہیں نافرمانوں سے، نبی کے مذاق اڑانے والوں سے، نبی کی بات سننے کے لیے نہیں بلکہ سن کر مذاق اڑانے والوں سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم۔ اگلی امتوں کو اگر ایسا کہا تو میرے دوستو، ہم تو امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات دھیان میں آئی کہ مفسرین نے لکھا ہے استغفار اور توبہ کا فرق۔ استغفار جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت، افسوس اور دکھ ہونا دل کے اندر، اور توبہ ثم توبوا الیہ، یعنی آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، ایسا پکا عزم کر لینا، اسے کہتے ہیں توبہ و استغفار۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔